اچھا لیکن روزے کے دوران میاں بیوی کا جو تعلق ہے اسے ظاہر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس حد تک کہاں تک گنجائش ہے اس میں؟ کہاں سے ٹوٹ جاتا ہے، کہاں سے نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو گلے بھی لگا لیتے تھے روزے کی حالت میں اور بوسہ بھی لیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ام عائشہ نے فرمایا کہ تم میں کون نبی علیہ السلام کی طرح اپنے اوپر طاقت رکھتا ہوگا کہ وہ ایک ایکسٹریم لیمٹ کو کراس نہ کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ بے شک۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے یہی سوال پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان شخص آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اجازت نہیں، یعنی پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایکسٹریم لیول کے اوپر نہیں جاتا تو فی نفسی یہ حرام معاملہ نہیں ہے۔ ہاں جو وہ ایکسٹریم معاملہ ہے، میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، جو ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے، وہ تو روزہ توڑ دے گا، اور اس طرح اگر کسی نے روزہ توڑا تو وہ پھر ایک غلام آزاد کرے جو آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ بخاری مسلم میں 60 روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، وہ کفارہ ہے۔ اور یہ کفارہ اسی طریقے سے روزہ توڑنے کا ہے۔ اگر کوئی کھا پی کے روزہ توڑتا ہے نا جان بوجھ کے، اس کے اوپر یہ کفارہ نہیں ہے۔ حنفی بتاتے ہیں، لیکن امام بخاری نے رد کر کے نا اس حدیث کے اوپر ہیڈنگ بنائی ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی کے تعلق سے روزہ توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس طریقے سے روزہ توڑنا اور ایک بندہ کھا پی کے روزہ توڑتا ہے، دونوں کا کفارہ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت ایکسٹریم چیز ہے، اس کو تو اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ جو کھا پی کے توڑتا ہے وہ صدقہ اور خیرات کرے گا اور ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھ لے گا، وہ بھی اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اور اگر مجبوراً کیا ہے تو پھر شرعی عذر ہے۔ ہاں شرعی عذر ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو میاں بیوی باقی اپنے معاملات چلا سکتے، صرف اس ایکسٹریم کے اوپر نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔